السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کی کلاسز روا دواں ہیں۔ ما قبل کلاس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کتنی قسم کی سنتیں ہوتی ہیں، مؤقتہ سنتیں کون سی ہیں، وہ سنتیں جو فرائض کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہیں، اس کے علاوہ سببی نمازیں، سببی سنتیں کون سی ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ما قبل دروس کے اندر آ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اسی نفل نمازوں سے متعلق بعض احکام کا اور ممنوع اوقات کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بات اگر نوافل اور سنتوں کے بارے میں کی جائے تو اس کے آداب میں، اس کے احکام میں پہلا حکم یہ موجود ہے کہ انسان نفل نمازوں کو اور سنتوں کو اپنے گھر میں ادا کرے، کیونکہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ لہذا آپ کیا کرتے کہ نفل نمازوں کو گھر میں پڑھا کرتے تھے اور فرض نمازوں کو آپ مسجد کے اندر پڑھا کرتے، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق بھی ہے۔ ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، جسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا: صلو ایھا الناس فی بیوتکم، کہ لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز کو پڑھا کرو۔ فإن افضل صلاة المرء فی بیتہ، کہ آدمی اب گھر میں نماز پڑھے یہ اس کے لیے افضل ہے سوائے فرض نمازوں کی۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے انسان اپنے اسے گھر میں پڑھے، یہ افضل ہے۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر ظہر سے پہلے 4 رکعت کو پڑھتے تھے، پھر نکلتے، گھر سے باہر نکلتے، لوگوں کو نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت پڑھا کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی معاملہ مغرب کے وقت بھی کیا کرتے، مغرب کے بعد گھر میں داخل ہوتے، 2 رکعت پڑھتے، لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر گھر میں آتے، 2 رکعت پڑھا کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ نوافل، وہ نفل نمازیں جو فرائض کے ساتھ یا فرائض کے پہلے یا بعد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کو کہاں ادا کیا ہے؟ ان نوافل کو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ادا کیا۔ تو بنیادی طور پر پتہ یہ چلا کہ انسان کو نفل نمازوں کو یا رواتب نمازوں کو، فرض کے علاوہ جو بھی ہے رواتب سنتیں جو ہیں، اسے اپنے گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ اب علماء نے اس کے بہت سارے وجوہات بتائے ہیں کہ آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آدمی فرض مسجد میں ادا کرے گا تو اس پر واجب و ذمہ داری ہے، لیکن بات اگر رواتب سنتوں کی جائے اور اسی طرح سنت مؤکدہ کی جائے یا عام سنتوں کی جائے، لہذا اگر آدمی اسے اپنے گھر میں ادا کرے گا تو باہر کے کسی آدمی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، اور یہ ریا سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ریاکاری یہ اعمال کے برباد ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ تو لہذا اگر انسان نوافل کو اور سنتوں کا اہتمام اپنے گھر میں کرے گا تو اس کے اعمال محفوظ ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب نمازوں کو وہ اپنے گھر میں ادا کرے گا تو یہ نماز اس کے گھر کے لیے برکت کی وجہ بنے گی، یہاں پر فرشتے اتریں گے، اپنی رحمت کو نازل کریں گے، اور ایسے گھر جہاں پر نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسے گھروں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور شیطان کے وسوسے سے ایسے گھر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چلیے، یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ جو نفل نمازیں ہیں، خاص کر جو نفل نمازیں ہیں جو نہ رواتب ہیں نہ مؤکدہ میں سے ہیں، تو انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں اسے لازم کر لیں، یعنی ہر حال میں اس کو میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا، اگر چھوٹ جائے تو ہر حال میں اس کو قضا کروں گا ہی کروں گا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ سنتوں کے مسئلے میں انسان کو کیا ہے؟ پابندی کرنی چاہیے،
لیکن اسے اپنے اوپر واجب سمجھ کر پابندی نہ کرے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ نفل ہے. اگر انسان سے کبھی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ اس کی قضا انسان کو کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں اکثر روزہ رہا کرتے تھے. بتا گیا کہ نہیں ہے. دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اور آپ کو پتا چلا کہ گھر کے اندر حیث بنایا گیا. یاسین یہ کھجور اور اسی کے ساتھ گھی کو اور کچھ چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے جبکہ آپ روزے سے تھے، نفل روزہ تھے. جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے گھر میں بنایا گیا، آپ نے اسے منگایا اور کھا لیا. یعنی اس نفل روزے کو آپ نے توڑ دیا اور منگا کر اسے کھا لیا. تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نوافل کی پابندی کرے، لیکن اتنی بھی پابندی نہ کرے کہ اپنے اوپر واجب سمجھ لے، اور اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرے یا اس کے چھوٹ جانے کو گناہ سمجھے. بلکہ کبھی کبھار انسان اس کے اندر اپنے دل کے ساتھ نرمی کرے، یہ بھی ضروری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں کہا جن صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ نے بتا دیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کمتر سمجھا. گویا انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لہذا آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے. لہذا انہوں نے یہ باتیں کہی. ان میں سے ایک نے کہا کہ خدا کی قسم اب اس کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں رات میں قیام اللیل کروں گا. تیسرا کہتا ہے اب میں شادی ہی نہیں کروں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں پتا چلی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے. لہذا نفلوں کی پابندی انسان کو کرنی چاہیے، لیکن نہ واجب سمجھ کر کرنی چاہیے، بلکہ اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے یہ بشری تقاضا ہے، انسان کو اسے لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ ایسے نوافل ہیں جن کی پابندی کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جیسے اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد عمرہ کرتا ہے، پہلا عمرہ واجب ہے، اس کے بعد والے عمرے یہ واجب نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے، طواف کرنا ہے، وضو کی تلاوت وضو کی پابندی کرنا ہے، اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، تسبیحات کرنا ہے. تو یہ کچھ ایسے نوافل ہیں، یہ ایسے نفل کام ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا. لہذا اس کے مسئلے میں آپ بالکل پابندی کر سکتے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں نفل نمازوں کے حوالے سے، نفل نمازوں کے حوالے سے. لہذا اس کے اندر انسان وجوب یعنی واجب فعل کی طرح معاملہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ نماز انسان کے اوپر واجب ہے. چلیے، جتنی بات واضح ہو گئی تو دوسرا اہم مسئلہ، ایک سوال جو اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب نفل نمازوں کی بات کی جاتی ہے تو نفل نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اسے ادا کرنا چاہیے. بنیادی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ نوافل کے حوالے سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ نے نفل نمازوں کو دو دو رکعت کر کے پڑھا ہے. آپ نے نفل نمازوں کو دو دو رکعت کر کے پڑھا ہے، لہذا یہ سنت کا طریقہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، کہ رات کی نمازیں یہ دو دو رکعت ہے. فاذا خشی احدکم الصبح، جب تم میں کا کوئی آدمی اسے ڈر لگے کہ میں رات کی نماز پڑھوں گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی، صلی رکعۃ واحدہ توتر لہ ما قد صلی، تو وہ آدمی صرف ایک رکعت پڑھ کر کیا کرے گا، اپنی نماز کے لیے وطر ادا کر دے گا اور اس کی نماز یہاں مکمل ہو جائے گی. تو اس حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مثنا و مثنا، کہ رات کی نمازیں دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور خصوصی طور پر ان نمازوں سے مراد یہ قیام اللیل ہے. لہذا یہ صرف قیام اللیل کی بات نہیں ہے بلکہ غالب نفلوں کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، غالب نفلوں کا معاملہ ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، ہمیشہ نمازوں کے مسئلے میں، خاص کر نفل نمازوں کے مسئلے میں دو دو رکعت پڑھے، نہ چار چار رکعت ساتھ پڑھے بلکہ دو دو رکعت انسان کو پڑھنا چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتی، اسی طرح استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن سکھایا کرتے. پھر آپ کہتے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعت ادا کر لے، دو رکعت ادا کر لے.
تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے نفل نماز کے حوالے سے کہا کہ 2 رکعت ادا کرنا مسجد میں داخل ہونے کے بعد، جسے ہم تحیت المسجد کہتے ہیں، وہ کتنی رکعت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا دخل احدكم المجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت کو پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہاں پر بھی 2 رکعت کا ذکر ہے، تو لہذا جب بھی آپ نفل نمازوں کے حوالے سے حدیث کے اندر پڑھیں گے یا اللہ کے نبی کا کردار جو تھا آپ اسے پڑھیں گے تو بنیادی طور پر پتہ چلے گا کہ رات کی نماز 2 ہی رکعت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جمعہ کے حوالے سے دیکھیں، جمعہ کے حوالے سے دیکھیں، حدیث کے اندر آیا کہ اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين، اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں کا کوئی آدمی امام مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو یا امام خطبے کے لیے باہر نکل چکا ہو تو فوراً 2 رکعت کو ادا کر لی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کے حوالے سے 2 رکعت کو ادا کیا کرتے۔ ظہر سے پہلے کی جو رکعتیں ہیں آپ انہیں ویسے ہی ادا کرتے، اس کے بعد کی رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد کی رکعتیں ہیں، جمعہ کے بعد کی رکعتیں، تحیت المسجد ہے، یا سفر سے آپ کبھی لوٹ کر آتے 2 رکعت پڑھتے، اور اسی طرح جو عید کی نمازیں ہیں، صلاۃ الفطر ہے، صلاۃ الاضحیٰ ہے، استسقاء کی نماز ہے، یہ سب 2 ہی رکعت ہے۔ گویا دن کی تمام نمازیں یہ 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ بات واضح، گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی کو دوسرا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کے حوالے سے 2 رکعت کا ذکر کیوں کیا؟ بعض علماء نے اس کی حکمت بیان کی اور کہا کہ انسان 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت کی نماز میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے، 4 رکعت والی نماز میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو پکڑنا بھی 2 رکعت میں آسان ہے، لیکن جب نماز 4 رکعت والی لمبی ہو تو اس کے اندر غلطی کو پکڑنا بھی بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس حکمت کا ذکر کیا ہے۔ چلیے، بنیادی طور پر اتنی بات واضح ہوئی کہ نفل نمازوں کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اسے 2 رکعت کرے، 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ٹھیک ہے، اب جو وطر کی نماز ہے، کیونکہ یہ بھی علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، تو لہذا وطر کے علاوہ تو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کیا 2 رکعت سے کم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ جی ہاں، صرف وطر ایک ایسی نماز ہے کہ آپ اسے 2 رکعت سے کم پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت سے کم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ یعنی وطر کے علاوہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جسے آپ 1 رکعت کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں، لہذا یہ صرف وطر کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف وطر کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے جب حضرت سلیک الغطفانی جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے اسے کیا کہا؟ کہا یا سلیک قم، آپ نے کہا سلیک کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتینی، 2 رکعت پڑھ لو، وہ تجوز فیہما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان 2 رکعت کو تم ادا کر لو، اور اس کے اندر کیا ہے، تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، بلکہ دوسری حدیث میں آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو چلیے، پتا چلا کہ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، نہ 2 سے زیادہ پڑھنا سنت کے ثابت ہے، نہ 2 سے کم پڑھنا سوائے وطر کی نماز کے، یہ چیز ثابت ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ، کیا سنتوں کی قضا کی جا سکتی ہے؟ وہ نمازیں جو نمازیں اصل میں سنت ہے، نہ واجب ہیں، تو کیا ان کی قضا کی جا سکتی ہے؟ بنیادی طور پر علماء نے کہا کہ بہت ساری سنتیں یہ کسی ریزن کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں، جیسے ہم نے کہا اسبابی نمازیں، اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ وہ اس سنت کو ادا نہیں کر سکا تو وہ سنت کی قضا نہیں کرے گا۔ جیسے نماز صلاۃ الکسوف پڑھی گئی تھی، لیکن میں بیزی تھا، مشغول تھا، میں وہ چاند اور سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو کیا میں وہ نماز چھوٹ گئی اس کی قضا کروں گا؟ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ گئے تھے، میں اس میں حاضر نہیں ہو سکا تو کیا جا کر میں اس کی قضا کروں گا؟ نہیں۔ جو نمازیں اصل میں اسبابی یا سببی نمازیں ہیں یا کسی وجوہات کی بنیاد پر پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کو انسان کو قضا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے تعلق سے جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طریقہ ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے، اب ایک اہم مسئلہ نفل نمازوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ انسان فرض نماز کو جہاں پر پڑھے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اپنی جگہ کو بدل کر نفل نمازوں کو پڑھے گا؟ بنیادی طور پر 2 چیزیں، ایک ہے امام، ایک ہے مأمون۔
ٹھیک ہے، ایک امام ہے مقتدی، ہم دونوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا امام اگر فرض نماز ایک جگہ پڑھاتا ہے تو کیا اس کے لیے واجب و ضروری ہے کہ وہ اپنی جگہ بدلے؟ جیسے کہ علماء اکرام نے حدیثوں کے حوالے سے صاف طور پر بتایا ہے کہ امام کے لیے مستحب ہے، امام کے لیے مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ کہ جس جگہ اس نے فرض نماز پڑھائی ہے وہ اپنی جگہ کو بدل لے، تاکہ نفل نماز کو دوسری جگہ پر بدل کر پڑھے۔ حضرت عمر بن عطا رحمہ اللہ یہ نافع بن جبیر سے کہتے ہیں کہ بڑی لمبی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نماز کو پڑھائی، جمعہ کی نماز کو پڑھایا، اور جہاں جمعہ کی نماز کو پڑھایا وہاں سے ہٹ کر انہوں نے سنت کو ادا کیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے صحابی رسول کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، صحابی رسول کو ایسے ہی کرتا دیکھا تھا۔ بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تو کہا کرتے تھے، کیا کہتے؟ من السنتی اللہ یتطوع الامام حتی یتحول من مکانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ امام کسی بھی دوسری سنت یا نفل نماز کو ادا نہ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ کو بدل نہ دے۔ اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن جگہ کا بدلنا یہ امام کے لیے کیا ہے؟ سنت میں سے بدلنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں بدلنا ضروری ہے؟ جیسے کہ علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی جگہ فرض نماز کو پڑھا ہے اس جگہ سے بدل دے، خاص کر امام بدل دے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جتنی جگہوں پر انسان نماز پڑھے گا، جتنی جگہوں پر اس نے سجدہ کیا ہوگا، وہ سجدے کی جگہیں ہمارے ان پیشانیوں کے بارے میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی۔ جتنی الگ الگ جگہ پر آپ نے نماز کو پڑھا ہوگا وہ جگہ اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حج کی بات نہیں، اس میں کوئی حج کی بات نہیں۔ یہ تو بات تھی امام کی کہ امام کو اپنی جگہ کا منتقل کرنا افضل ہے۔ پر ہاں مسئلہ مقتدی کا، کیا مقتدی بھی اسی کام کو انجام دے گا؟ یعنی مقتدی بھی جہاں اس نے نماز کو پڑھا ہے، کیا وہ نماز کو پڑھنا جس جگہ پڑھا ہے وہ بھی اپنی جگہ کو بدلے گا؟ جی ہاں، علماء اکرام نے اس کو افضل قرار دیا، علماء اکرام نے اس کو افضل قرار دیا۔ افضل کیا ہے؟ کہ انسان کیا کرے؟ کہ انسان جس جگہ اس نے فرض نماز کو ادا کیا ہے وہاں سے کھڑا ہو جائے اور کھڑ کر دوسری جگہ نماز کو پڑھے۔ وہی سارے اسباب وجوہات ہیں، وہ یا امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں کے لیے مسئلہ ایک جیسا ہی ہے۔ دونوں کے لیے مسئلہ ایک ہے کہ افضل یہ ہے کہ اس جگہ کو آپ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب رہا مسئلہ، ایک مسئلہ جو اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان فرض نمازوں کے بعد دعا پڑھنے میں مشغول ہو جائے، جو اذکار انہیں پڑھنے میں مشغول ہو جائے، یا پہلے نفل نماز پڑھے؟ کام انسان کو کون سا کرنا چاہیے؟ پہلے نماز پڑھنا ہے یا پہلے ذکر کرنا ہے؟ بنیادی طور پر یہ مسئلہ علماء کے سامنے آیا تو اس کے تعلق سے اہل علم کا عمل ذکر کیا گیا کہ تابعین، تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا وہ کیسے کیا کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کہ جب تم نمازوں کو ادا کر لو تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کا ذکر کرو، یہ جو فعل آیا گیا ہے یہ جواب شرط ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فوراً انسان کو ہمیشہ اذکار پڑھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی انسان نماز کو ختم کرے اذکار، جو معثور اذکار ہے اس کو پڑھے گا، پھر اس کے بعد نفل نماز پڑھے گا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نماز ختم ہوئی فوراً سنت پڑھتے ہیں یا مسجدوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کو ادا کرنے کے بعد بیٹھتے تھے نفل کو پڑھنے سے پہلے اور اذکار پڑھتے تھے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے لیے آئے ہیں تو ظاہری بات ہے فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں ہیں، لیکن اگر کسی کی سنت چھوٹ گئی ہے تو وہ فوراً ادا کر لے، ورنہ اس کے علاوہ جو عام نفل ہیں وہ انسان کو کیا کرنے چاہیے؟ ذکر کرنے کے بعد ہی کرنے چاہیے۔ جیسے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان اس روایت کو بیان کرتے ہیں، امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ختم کرتے آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے، اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، تیری جانب سے سلامتی ہے، اے ذو الجلال والاکرام تیری جانب سے برکتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد ذکر کیا۔ ایک اور روایت جو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کہا معقبات لا یخیب قائلہن دبر کل صلاۃ مکتوبہ، کہ کچھ ایسے اذکار ہیں
کچھ ایسے اذکار ہیں کہ ہر فرد نماز کے بعد ان کو پڑھنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا. وہ کیا ہے؟ 33 تسبیحہ، کہ 33 مرتبہ انسان سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ انسان الحمدللہ کہے، 34 مرتبہ انسان اللہ اکبر کہے. اور یہاں اللہ کے نبی نے فرد نمازوں کے بعد فوراً اذکار کرنے کا ذکر کیا، بلکہ وہ دعا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اس دوسری دعا کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر ایک مرتبہ پڑھنے، بلکہ بعض روایتوں میں 100 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ آیا. اور اللہ کے نبی نے اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ بتاتے ہوئے کہا غفر له خطاياه وان كان مثل زبد البحر، کہ جو آدمی 33 33 33 اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کل ملا کر 100 مرتبہ ان کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر اتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. چلیے، تو اتنی بات تو واضح ہوئی کہ انسان نماز کے فوراً بعد ذکر کرے گا، ذکر کے بعد وہ اپنے نوافل اور سنتوں کو ادا کرے گا. دوسری اہم بات کہ کیا نفل نمازوں کے لیے جماعت کا بنانا درست ہے؟ نفل نماز ہے، کیا اس کے لیے جماعت بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بعض نفل نمازیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ جماعت کو بنا سکتے ہیں اگر اسے سنت نہ مانا جائے تو. جیسے رواتب سنتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس میں جماعت بنانا ثابت نہیں ہے. فرد میں آپ جماعت بنائیں گے لیکن رواتب سنتوں میں آپ جماعت نہیں بنائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو بارہا میں نے درس کے اندر ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وضو کیا تھا، سو کر اٹھے تھے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو ادا کر رہے تھے. آپ وہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازیں گھر میں پڑھا کرتے جو سنت تھی، اور وہاں پر جماعت کی کوئی بات ہی نہیں آئی. حضرت عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، میں نفل نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں، آپ آئیے ایک جگہ نماز پڑھیے تاکہ اسی جگہ کو میں اپنا مصلی بنا لوں. لہذا وہ تنہا نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو صحیح قرار دیا. تو پتہ یہ چلا کہ رواتب سنتیں یہ انسان تنہا پڑھے گا، اس کے اندر انسان جماعت کو نہیں کرے گا. لیکن اگر قیام اللیل کی بات ہے تو قیام اللیل کی نماز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان وہاں جماعت کی پابندی کرے. جیسے کہ ہم کیا ہے تراویح وغیرہ میں جماعت کی پابندی کرتے ہیں، استسقاء کی نماز میں جماعت کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو صلاۃ الکسوف و خسوف ہے اس کے اندر جماعت کی پابندی کرتے ہیں. لیکن جو رواتب سنتیں ہیں، اس کے علاوہ جو سببی نمازیں ہیں، جیسے مسجد میں داخل ہوئے، چلیے سب لوگ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اس لیے سب مل کر کیا ہے تحیۃ المسجد جماعت بنا کر پڑھیں گے، نہیں. لہذا وہیں ہم جماعت بنائیں گے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نمازوں کے حوالے سے جماعت بنانا ثابت ہے، ورنہ ہم جماعت نہیں بنائیں گے. چلیے، ایک اور مسئلہ کہ جب انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز میں وہ قرآت کو جہری کرے گا کہ سری کرے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں. بات اگر رات کی نمازوں کی جائے، پہلے ہم دن کی نمازوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بات اگر دن کی نمازوں کی تذکرہ کیا جائے تو دن کی نمازوں میں اصرار کرنا یعنی قرآت کو ہلکا پڑھنا، بلند نہ پڑھنا، یہ سنت ہے. دن کے اندر جو بھی نفل پڑھیں گے آپ قرآت بلند آواز سے نہیں کریں گے، یعنی جہری قرآت نہیں کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آپ نے ایسا ہی کیا. لیکن جب بات ان نمازوں کی جائے جو رات میں سنت کے طور پر انسان پڑھتا ہے، رات میں پڑھی جانے والی سنت نمازیں ہیں، تو اس کے اندر بندے کو اختیار ہے، چاہے تو آپ جہری نماز پڑھیے یا تو آپ سری نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے اختیار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لجنہ دائمہ سے یہ فتویٰ پوچھا گیا، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی پر فتویٰ دیا. حضرت عبداللہ بن ابی قبیس رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ سے پوچھا کہ کیف کانت قراءۃ رسول اللہ، کہ یہ تو بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت رات میں کیسے ہوتی تھی؟ تو کہتے کل ذلک کان یفعل ربما اسر ربما جہرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے بارے میں پوچھا کہ رات میں اللہ کے نبی قیام اللیل کیسے کرتے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہری نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی سری نماز پڑھا کرتے تھے. تو رات کی نمازوں کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ جہری بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سری بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن جب دن کی نمازوں کی بات آئے وہاں پر انسان سری پڑھے، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے. یہی کچھ بنیادی باتیں تھی
جو نماز کے احکام کے، خاص کر سنت والی نماز کے احکام کے حوالے سے تھی۔ اب رہا مسئلہ ان نمازوں کا تذکرہ کیا جائے جو ممنوع اوقات میں پڑھی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات بتائی دی کہ ممنوع اوقات کی تعین حدیث کے اندر موجود ہے کہ 3 وقت ایسے ہیں جن 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ وہ 3 اوقات کیا ہے کہ فجر کے بعد کا وقت یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے مانند بلند نہ ہو جائے، دوسرا وہ جب سورج بالکل سر پر ہو، بالکل بیچ آسمان میں ہو، تب نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اور تیسرا عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ یہ 3 ایسے اوقات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کو، نفل نمازوں کو پڑھنے سے منع کیا۔ ایک فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، دوسرا جب سورج بالکل سر پر ہو، عین وسط سما میں ہو، تب نہیں پڑھ سکتے، اور تیسرا عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے سورج کے غروب ہونے تک ان میں نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عمر نے کہا، نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ دوسری روایت میں آپ نے صاف کہا، لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، کہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت تم نمازوں کو ادا نہ کیا کرو۔ اب یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا؟ کیونکہ یہی وہ اوقات ہیں جس میں مشرک سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یا تو سورج اگ رہا ہے جسے سورج ادے کہا جاتا ہے، یا تو سورج بالکل سر پر ہے، یا سورج غروب ہو رہا ہے۔ انہی 3 اوقات میں مشرکین عبادتیں کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی وقت نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازیں مشرکوں کی مشابہت کی طرح ہو جائیں گی، اور اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا اسلام نے ہمیں منع کیا کہ ان 3 ممنوع اوقات میں انسان کو نمازیں نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر 2 باتیں، ایک ہے اگر کسی آدمی کی فرض نماز چھوٹی ہے تو کیا وہ فرض نماز کو بھی ان ممنوع اوقات میں نہیں پڑھے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی فرض نماز چھوٹی ہے، سو گیا، فجر میں نہیں اٹھا، یہاں تک کہ جب اٹھا ہے تو سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، سورج ابھی اتنا بلند نہیں ہوا جتنا اللہ کے نبی نے کہا، تو ایسے حال میں آدمی ممنوع اوقات میں فوراً نماز کو ادا کرے گا، نماز کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ قضا اس کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا، اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته، واذا ادرک سجدۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی کو صرف ایک رکعت بھی مل جائے عصر کے بعد مغرب سے پہلے جسے وہ ادا کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت کا بھی موقع مل جائے اس آدمی کو اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی مشہور حدیث، من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو آدمی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کو چھوڑ کر سو گیا تو جب بیدار ہوگا فوراً نماز پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ ہم فرض نمازیں ان ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نفل نمازوں کی بات کی جائے، نفل نمازوں کے حوالے سے 2 باتیں، ایک ہے سببی نمازیں، ایک ہے مطلق نفل نمازیں۔ 2 طرح کی نفل نمازیں، ایک ہے سببی نمازیں، میں نے بتایا کہ سببی نمازیں کون کون سے ہوتی ہیں۔ بات اگر سببی نمازوں کی جائے تو علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ پہلی رائے یہ ہے جو ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے، کہ وہ سببی نمازیں جو کسی ریزن کی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہیں، ممنوع اوقات میں پڑھنا جائز ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نمازیں جو چھوٹی ہیں اسے بھی ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری وہ نمازیں جو نمازیں کسی سبب اور ریزن سے پڑھی جاتی ہیں، انہیں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے صاف کہا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ اب کیا آدمی ممنوع اوقات میں مسجد میں داخل نہیں ہوتا ہے؟ ممنوع اوقات میں داخل ہوتا باقاعدہ۔ تو لہذا اسی عام حدیث کی بنیاد پر علماء نے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی نے عام طور پر کہا جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھ لو، چاہے وقت صحیح ہو یا ممنوع اوقات ہو، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأيتموها فصلوا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سورج اور چاند کو گرہن یہ کسی آدمی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لہذا جب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ دونوں چیز اللہ کی نشان ہے، جیسے ہی تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھ لو فوراً تم نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر بتایا، تو لہذا پتہ یہ چلا کہ انسان ان ممنوع اوقات میں سببی نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سببی نمازیں یہ وقت کے ساتھ خاص ہیں، لہذا جب وقت میں داخل ہوگا تب کرے گا، اور اگر اس انسان اس وقت نہیں پڑھے گا تو یہ نمازیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی اور مصلحت چھوٹ جائے گی، لہذا مصلحت یہاں پر راجح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری رائے جو علماء کی ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ انسان کو نہیں پڑھنے چاہیے، اور یہ اس رائے پر اکثر علماء کا اتفاق نہیں ہوا ہے، لہذا راجح بات یہی ہے کہ جس طرح فرائض کے چھوٹنے کے بعد فرائض سے جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی ممنوع اوقات پر پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سببی نمازیں بھی ممنوع اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ بات کی جائے عام نفل نماز کی جو نہ سببی ہیں نہ فرض کے بعد والی ہیں، تو ایسی نمازوں کو ممنوع اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھنے سے منع کیا، اس سے مراد عام سببی نمازیں ہوں گی، نہ کہ ہر نماز ہوگی، تو عام نمازیں، ٹھیک ہے۔ اب حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں منع کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بعض حکمتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ہے جو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زوال کے وقت، یعنی جب سورج بالکل سر پر ہو اور زائل ہونے والا ہو، اس وقت تو تم نمازوں کو نہ پڑھا کرو، کیونکہ اسی وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے، اسی وقت کیا ہے، جہنم کو دہکایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جہنم۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، ابھی مائل ہونے والا ہوتا ہے، زائل ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسی وقت میں جہنم کو کیا بہکایا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ منع کیوں ہے، کافروں اور مشرکوں کی مشابہت میں منع کیا گیا، اور تیسری اہم بات ذریعے سے بچنے کے لیے، ذریعے سے بچنے کے لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ان اوقات میں انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو یہ اس کی نماز میں غفلت کا ذریعہ بن جائے، یا بسا اوقات انسان راحت کا عادی بن جائے، چلیے بعد میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو آرام ہی سے پڑھتے ہیں، تو لہذا اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھی جو آج کے درس کے حوالے سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی پابندی کرنے والا ہم سب کو کیا ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کوئی سوال ہو درس کے حوالے سے تو پوچھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایکچولی یہ پچھلی درس میں آپ نے بتایا تھا صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں، وہ مطلب صحیح نہیں ہے ایسا، تو ہم بتائے کسی اور کو تو بول رہے کہ ابو داود کے کوئی روایت میں حدیث میں ثابت ہے یہ ایسا، بلکہ کچھ حدیث بھی کوٹ کر کے دکھا رہے، تو کیا بولنا ہے ان کو؟ کوئی ابو داود کی حدیث ہے بلکہ بتا رہے۔ بنیادی طور پر اگر میں نے جو باتیں کہی تھی اگر وہ ذہن میں ہوں گی تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جب بات جی اختلاف کی جاتی ہے تو اس کے تعلق سے دونوں طرح کی روایتیں آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ جی بات اگر ہاں صلاۃ التسبیح کی جائے تو یہ بات میں نے بتائی ہے کہ اس پر عمل علماء اکرام اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، تو لہذا جی اس نماز کو نہیں ادا کرنا چاہیے۔ کیا یہ بات کہی گئی کہ یہ نماز ثابت ہی نہیں ہے؟ نہیں، نماز تسبیح کے بارے میں وارد احادیث اہل علم کے درمیان محل اختلاف ہے، اگرچہ بعض علماء نے انہیں حسن قرار دیا، نماز تسبیح کی مستحب قرار دیا، اور لیکن ائمہ سلف کی ایک بڑی جماعت خصوصاً امام احمد سے مشہور روایت ہے، نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، ابن باز، ابن عثیمین رحم اللہ، علامہ البانی رحم اللہ کے نزدیک اس احادیث کو ثابت نہیں ہے، یا ان سے نماز کی مشروعیت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نماز عام نمازوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی صرف ایک حدیث کا ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ محدثین کا اس پر عمل ہونا، اور خصوصی طور پر میں نے بتایا تھا کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ بولے نا سورج جب سر پہ زائل ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے،
تو یہاں پہ ریاض میں 12 بجے اذان ہوتی، تو 12 بجے سے پہلے اوابین کی نماز کا وقفہ کتنے منٹ پہلے پڑھنا ہے شیخ؟ اوابین کی نماز دیکھیے 12 بجے، بنیادی طور پر، جی بولیے بولیے. 12 بجے اذان ہوتی ظہر کی، تو اوابین کی نماز کب پڑھنا ہے شیخ اگر اشراق اور چاشت کی نہیں پڑھ سکے تو؟ دیکھیے اگر نماز اوابین، نماز ضحیٰ، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک صلاۃ ضحیٰ کو اوابین بھی کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے عین سر پر آنے یعنی وقت استوا بولتے ہیں، زوال سے پہلے کے چند لمحے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اذان ظہر سے تقریباً 10 منٹ پہلے نماز ختم کر لینی چاہیے. اگر ریاض میں ظہر کی اذان 12 بجے ہے تو بہتر ہے کہ 11:50 بجے تک نماز ضحیٰ جسے اوابین کہہ رہے ہیں اسے ختم کرنا، مکمل کر لینا. زیادہ احتیاط کرنا چاہیے تو 11:45 بجے تک ختم کر دیں. یاد رہے کہ ممنوع اوقات یہ بڑا مختصر ہوتا ہے، لیکن احتیاطیں 10 جی 15 منٹ پہلے کر لیں زیادہ بہتر ہے. شیخ یہ سوال تھا کہ یہاں عشاء کی نماز جب پڑھنے کے بعد 4 نفل کیا سنت کی بہت فضیلت ہے بولے تھے، اور وہ ليلۃ القدر کو پا لیتا ہے وہ انسان، تو یہ حدیث صحیح ہے شیخ؟ عشاء کی نماز دیکھیے، کے بعد جی جی بولیے. عشاء کی نماز کے بعد جو 4 سنت ہے کیا نفل ہے وہ کنفرم نہیں پتا. دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بڑی مشہور ہے، اربع بعد العشاء یعدلہن بمثلہن من لیلۃ القدر. عشاء کے بعد پڑھی جانے والی 4 رکعت لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے برابر ہے. عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنا مشروع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے کے بعد گھر میں نفل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ عشاء کے بعد کی 4 رکعت پڑھنے والا لیلۃ القدر پا لیتا ہے یہ نہیں صحیح ہے، بلکہ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو پڑھے گا یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ لیلۃ القدر کے وقت میں پڑھ رہا ہے. اب رہا مسئلہ کیا یہ حدیث مرفوع ہے، جا کر دیکھیے حدیث کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، مرفوع روایت کے تعلق سے، بلکہ بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا. البتہ مصنف ابن شیبہ کے اندر حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، جہاں تک مجھے یاد ہے اس معنی کی موقوف آثار منقول ہیں جنہیں بعض اہل علم نے صحیح الاسناد قرار دیا. ٹھیک ہے، اگر مان لیجئے کیا یہ صحیح حدیث ہے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے والا ليلۃ القدر پا لیتا ہے، تو ہم اس کو جواب یہی دیں گے کہ نہیں، لیکن مرفوع روایت تو نہیں ہے. البتہ صحابہ اکرام سے اس طرح کے آثار مروی ہیں، صحابہ جی اکرام سے اس طرح کے آثار مروی ہیں. تو اب صحابہ اکرام کا عمل ہمارے لازم ہے کہ نہیں، عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بالکل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ. تو صحابہ کے اس کو بھی عمل کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک مرفوع کی بات کی جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر کہا من صلی العشاء فی جماعت وصلی 4 رکعات قبل ان یخرج من المسجد، کہ اللہ کے نبی، بڑی مشہور لمبی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور 4 رکعت مسجد میں نکلنے سے پہلے پڑھتا ہے تو یہ لیلۃ القدر ملتے ہیں. آپ اگر اس کو دیکھیں تو علامہ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، کئی روایت ہے لیکن علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا. جزاک اللہ. حیاک اللہ مرحبا. شبنم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھے میری 2 مسئلے پیش آئے تھے، اس کے ریگارڈنگ مجھے سوال پوچھنا تھا. شیخ جب ہمارے یہاں میت ہوئی تھی تو شیخ ہمارے گھر میں جب لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے ہم سے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن مانگ رہے تھے، تو شیخ ہم نے ان کو بدعت سے بچنے کے لیے حسن المسلم کی جو دعا ہے وہ پرنٹ آؤٹ کرا کے دیے تھے، تو شیخ یہ کیا عمل بدعت ہوگا؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو قرآن خوانی کا مسئلہ ہے میتوں پر، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو کیا کہ دعائیں دی جی تاکہ وہ دعا اپنے نفس کے لیے پڑھیں، میت کے لیے پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت سے کے لیے میت دی کے لیے تھی. دعا کرنا ثابت ہے، جبکہ میت کے گھر میں جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا یہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میت ہوتی تو آپ کیا کہتے جی شیخ. استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل، کہ اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جائے گا. رہا مسئلہ کہ جو تو پرنٹ شدہ شیخ ایسا دعائیں کرنا تھیں، جائے. جیسے آپ نے کہا کہ جو پرنٹ شدہ دعائیں تھیں ہوں. اگر وہ حسن المسلم ہی کی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں شیخ حسن المسلم کی تھی، وہ 4 دعائیں جو اللہ مغفر وہ جو جنازے نماز کے لیے پڑھاتے ہیں، تو کوئی میں نے عرض ان کی سے بات یہ نہیں. بھی کہی تھی کہ یہ صرف دعا ہے. ہاں ہاں.
اور شیخ ہمارے یہاں پر نا اکثر لوگ بدعت کرتے ہیں اور بڑے بڑے شرک کرتے ہیں، اور شیخ جب ہمارے گھر پہ آتے ہیں تو وہ ہم سے اذکار مانگتے ہیں کہ آپ صبح شام کے جو اذکار پڑھتے ہیں وہ دو، تو شیخ ہم ان کو دیتے ہیں، تو شیخ وہ ٹائم پر برابر نہیں پڑھتے اور غلطی کرتے ہیں اور شیخ وہ شرک کرتے ہیں، تو ہم کو ان کو دینا صحیح ہے کیا، یا ان کو پہلے ہم شرک کا بتانا بھی، وہ ڈر لگتا ہے نا کہ شیخ وہ مانیں گے نہیں، پر میں ان کو اذکار دے دیتی ہوں۔ دیکھیے کبھی بھی انسان دعوت کے مسئلے میں حکمت کا استعمال کرے. حکمت کیا ہے؟ موقع محل دے کر گفتگو کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات قبول کر سکتا ہے تو بالکل بتائیں، لیکن ابھی لگتا ہے کہ ابھی میری بات کو قبول نہیں کرے گا، ابھی کنیکشن بنانا ضروری ہے، تب انتظار کرنا. لیکن بات اگر شرک کی آئے تو شرک کے مسئلے میں انتظار نہیں چلتا ہے. آپ پیار محبت ہی صحیح اپنی بات دو الفاظ میں صحیح رکھ دیں اور دعائیں وغیرہ صحیح چیز مانگے تو کبھی نہیں روکنا، فوراً دے دینا انشاءاللہ. اور شیخ وہ اتنے عمر دراز رہتے تو ان سے بات کرنا تھوڑا ڈر لگتا ہے نا شیخ، اور وہ اتنے نہیں، مطلب اکثر ہمارا پورا خاندان ایسا ہے، تو ان کو بتانا سوائے میرے امی ابا کو چھوڑ کر ان کو بتانا میرے لیے مشکل ہوگا، اور میرے والد صاحب بھی اجازت نہیں دیتے کہ مت کہو، کہتے ہیں ان کو، اور پھر وہ مجھ سے ایسا مطالبہ کرتے کہ یہ دو، یہ پڑھنے دو، تو کیسا کرو ہینڈل شیخ؟ دیکھیے بات اگر دعوت کی جائے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ اسی وقت کرنا ہے. گھر والے منع کرتے ہیں لیکن دعوت کا کام ہے ضرور کریں، پیار و محبت سے بولے زیادہ بہتر ہے. آخری سوال عرشی انجم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ویڈیوز ہیں گئے سال کے بولتے نماز کا طریقہ وغیرہ، تو اس میں رفع دین کرنے کا تو ملا نہیں میرے کو، تو سنت طریقے سے رفع دین کیسا کرنا؟ آپ میں سوال کری تھی پہلے چیٹ باکس میں، تو نماز تو ہو جاتی مگر سنت چھوٹ جاتی بولے تھے. پھر میں رفع دین کرتی تھی پہلے، تو ایسا میں ایسا ایک عالمہ کے ساتھ پڑھی تھی نماز، تو انہوں کیا بولے، 3 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں کیا بولے آپ رفع دین کر رہے تو بولے شافی مسلک کے ہو گئے بولے، یہ حنفی مسلک میں رفع دین نہیں ہے بولے، رفع دین نہیں کرنا بولے. تو اب وہ رفع دین کرنا نہیں کرنا تو ایک مسلک کو ماننا بولے، ایک 4 مسلک میں سے شافی ہے، یہ 4 مسلک میں سے صرف ایک مسلک کو ماننا بولے. تم حنفی میں بولی حنفی شافی ویسا کچھ نہیں، ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں بولی. میں ہم تو نہیں بولے ایک کو پکڑنا بولے، ایک جماعت کو پکڑنا، اہل حدیث کو پکڑنا، نہیں تو تبلیغی جماعت کو پکڑنا، نہیں تو ایک مسلک کو پکڑنا. تو یہ تھوڑا ہمارا کنفیوژن سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو، یہ کیا ہے سو. دیکھیے بنیادی طور پر بڑا لمبا سوال تھا، میں مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ جہاں کتاب و سنت سے کوئی چیز ثابت ہو جائے سب کو چھوڑنا ہے. اور رہا آپ کو کیا لگتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال ہو، اگر ان کے پاس صحیح حدیثیں جو کہ امام احمد وغیرہ کے پاس تھی، اگر دوسروں کو حدیثیں ملتی تو کیا اس میں اپنی رائے بھی دیتے؟ اصل ہے ہمارا معیار کتاب و سنت ہے. جب کتاب و سنت کی بات آئی کسی تیسرے کو وہاں پر نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اور بات رفع دین کرنا، جی ہاں رفع دین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا انسان کو کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ آپ رفع دین کرے تو اہل حدیث ہو گئے، نہیں تو یہ ہمارے درمیان یا ہندوستان کے ماحول میں ایسا ہے کوئی کچھ بھی کہے جو صحیح ہے اس پر عمل کیجئے. ہم لوگ کہتے ہیں کسی ایک کو مسلک کو پکڑو، 4 ندیاں ہیں کسی ایک کو پکڑو گے تو نجات پا جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. جو صحیح طریقہ ہے اسی کو پکڑو گے تو نجات پاؤ گے. ہو سکتا ہے وہ صحیح طریقہ بسا اوقات بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پاس ملے، بعض مسائل میں امام شافعی کے پاس ملے، اور اکثر مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس پڑے. تو عبادت کے قبول ہونے نہ ہونے کا معیار کتاب و سنت طے کرتی ہے، کسی امام کا قول نہیں طے کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی دوسری کلاسیں ہیں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، میں معذرت خواہ ہوں ان سے. اجازت دیجیے، ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.